کوئٹہ میں ڈبل روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 4 اہلکاروں سمیت 21 زخمی۔ پولیس حکام کے مطابق 2.5 کلو دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ مظاہرین پر امن نہیں، دہشت گردوں کے ساتھی ہیں۔ کوئٹہ اسپتال پر حملہ کر کے دہشت گردوں کی لاشیں قبضے میں لیں۔ پاکستان نے بلوچستان میں احتجاجی مظاہروں سے متعلق اقوام متحدہ کا بیان مسترد کر دیا۔ بیان یک طرفہ اور غیر مصدقہ میڈیا رپورٹس پر مبنی قرار۔ دعا ہے IMF کا موجودہ پروگرام آخری ہو، قرض سے نجات کے لیے جان لڑا دوں گا، ہر قربانی دوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم، کہا قرض لے کر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، قرضے کی زندگی کو وقار کی زندگی میں بدلنا ہے۔ پنجاب کابینہ نے اسپیشل افراد، بزرگ اور طلبہ کے لیے مفت سفر کی سہولت کی منظوری دے دی۔ مریم نواز کا ٹریفک چالان اور جرمانے کی وصولی یقینی بنانے کا حکم۔ چکن کے نرخ کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت، کہا کسی صوبے کا پانی نہیں لے رہے، جواب دیں گے۔ اور نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی سالانہ فیس 18 لاکھ روپے تک ہو گئی۔ حکومت نے MBBS اور BDS کے لیے فیس کی حد مقرر کر دی۔ شرپسند بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہے، کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صدر اور وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام۔ آصف علی سرداری اور شہباز شریف کی گوادر کے علاقے کلمت میں مسافروں پر فائرنگ کی شدید مذمت۔ ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے، بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف پختہ عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا، سیاسی مقاصد کے لیے احتجاج کرنے والے حملے پر کیوں خاموش ہیں؟ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا، دہشت گردی کے ناسور کا جلد خاتمہ ہوگا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے پرتشدد عناصر کے خلاف بند باندھا، نوجوانوں کو منفی رویوں اور پروپیگنڈے کی یلغار سے بچانا ہوگا۔ وزیر اعظم کا اسلامی نظریاتی کونسل کی گولڈن جبلی پر تقریب سے خطاب، کہا نفرت اور تقسیم کا رویہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ قوم نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنا دیے، جعفر ایکسپریس 16 روز بعد بحال۔ پشاور کینٹ سے کوئٹہ کے لیے روانہ، امیر مقام اور ریلوے حکام نے مسافروں کو الوداع کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا، دہشت گرد پاکستان اور بلوچستان کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں، آرمی چیف کی قیادت میں منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں اور اسلام آباد میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی۔ مرکز کوہ ہندوکش اور گہرائی 198 کلومیٹر تھی۔ کراچی میں حادثات کا سلسلہ نہ رک سکا، کارساز کے قریب کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، میاں بیوی جاں بحق۔ حادثہ کم عمر ڈرائیور کی غفلت اور تیز رفتار کے باعث پیش آیا۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ، منگو پیر میں ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ گورنر سندھ کی چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل۔ عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان۔ اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن سے برآمد منشیات کی کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ سامنے آ گئی۔ برآمد کی گئی منشیات اوریجنل ویڈ نکلی، مالیہ 86 لاکھ روپے۔ رپورٹ عدالت میں جمع۔ FIA کا ایکشن، ریڈ بک کے مطلوب 2 انسانی اسمگلرز گرفتار۔ ملزم پرویز کو گجرات اور عمران کو گجراوالا سے پکڑا گیا۔ ملزم پرویز لیبیا کشتی حادثے کا اہم ملزم، شہریوں پر تشدد کی ویڈیوز بنا کر اہل خانہ سے تاوان مانگتا تھا۔ ماہ رمضان کی 27ویں شب، مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قیام اللیل، 30 لاکھ افراد کی شرکت، اسرائیلی مظالم کے خاتمے اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے دعائیں۔ مسجد اقصی میں بھی ہزاروں افراد کا اجتماع۔ پاکستان میں آج 27ویں شب، اہل ایمان خصوصی عبادات کریں گے، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں ہوں گی۔ غزہ میں اسرائیلی صفاقیت جاری، جبالیہ میں ڈرون حملہ، حماس کے ترجمان عبداللطیف القنان شہید۔ 24 گھنٹوں میں مزید 50 شہادتیں، شہداء کی مجموعی تعداد 50,183 ہو گئے۔ آسٹریلوی رکن پارلیمنٹ کیٹ میک نامارا، غزہ میں اسرائیلی مظالم پر رو پڑی۔ کینیڈین انٹیلیجنس کے بعد کنزرویٹو جماعت نے بھی پارٹی انتخابات میں بھارت کی مداخلت کا الزام لگا دیا۔ کنزرویٹو رہنما پیئر پوئلر کہتے ہیں، پارٹی قیادت کا انتخاب منصفانہ اور آزادانہ طور پر جیتا۔ بھارت نے پارٹی کی قیادت کے لیے 2022 میں ہونے والے انتخابات میں مداخلت کی تھی۔
पाकिस्तान T20 स्क्वाड के 8 खिलाड़ियों ने नेपियर में वनडे टीम को ज्वाइन कर लिया। पहला मैच 29 मार्च को खेला जाएगा। कीवी कप्तान टिम लेथम इंजरी के बाइस सीरीज से बाहर। माइकल ब्रिसवेल क़यादत करेंगे। लाहौर में कूड़े का 80 फुट ऊंचा पहाड़ गायब। हुकूमत ने बड़े माहौलियाती खतरे का हल ढूंढ निकाला। खास प्रोसेस के जरिए कूड़े को मिट्टी की तहों में दबाया जाने लगा। महमूद बूटी के इलाके में 30 एकड़ रकबे पर जंगल उगाया जाएगा। 11 एकड़ पर सोलर पार्क बनेगा। और छोटी ईद पर फैशन के रंग, फर्शी शलवार के चर्चे, लॉन्ग शर्ट भी मकबूल। ईद करीब आते ही तैयारियों को लग गया टॉप गियर। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों के बाजार खरीदारों से भर गए। खवातीन और बच्चा पार्टी शॉपिंग में सबसे आगे। कैनेडियन इंटेलिजेंस के बाद कंजर्वेटिव जमात ने भी पार्टी इंतखाबात में भारत की मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। कंजर्वेटिव रहनुमा पियर पोयलर कहते हैं पार्टी क़यादत का इंतखाब मुनसिफाना और आज़ादाना तौर पर जीता। भारत ने पार्टी की क़यादत के लिए 2022 में होने वाले इंतखाबात में मुदाखलत की थी। पाकिस्तान T20 स्क्वाड के 8 खिलाड़ियों ने नेपियर में वनडे टीम को ज्वाइन कर लिया। पहला मैच 29 मार्च को खेला जाएगा। कीवी कप्तान टिम लेथम इंजरी के बाइस सीरीज से बाहर। माइकल ब्रिसवेल क़यादत करेंगे। लाहौर में कूड़े का 80 फुट ऊंचा पहाड़ गायब। हुकूमत ने बड़े माहौलियाती खतरे का हल ढूंढ निकाला। खास प्रोसेस के जरिए कूड़े को मिट्टी की तहों में दबाया जाने लगा। महमूद बूटी के इलाके में 30 एकड़ रकबे पर जंगल उगाया जाएगा। 11 एकड़ पर सोलर पार्क बनेगा। और छोटी ईद पर फैशन के रंग, फर्शी शलवार के चर्चे, लॉन्ग शर्ट भी मकबूल। ईद करीब आते ही तैयारियों को लग गया टॉप गियर। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों के बाजार खरीदारों से भर गए। खवातीन और बच्चा पार्टी शॉपिंग में सबसे आगे। दुआ है IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो। कर्ज से निजात के लिए जान लड़ा दूंगा, हर कुर्बानी दूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़म, कहा कर्ज लेकर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। कर्जे की जिंदगी को वकार की जिंदगी में बदलना है। पंजाब काबीना ने स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफर की सहूलत की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज का ट्रैफिक चालान और जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। चिकन के निर्ख कम करने के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। कहा किसी सूबे का पानी नहीं ले रहे, जवाब देंगे। और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की सालाना फीस 18 लाख रुपए तक हो गई। हुकूमत ने MBBS और BDS के लिए फीस की हद मुकर्रर कर दी।